انسرٹنٹی اسے کہتے ہیں جب آپ ایک خاص بزنس یا طریقے سے عادی ہوں، رائٹ؟ صرف انسرٹنٹی کو ڈیفائن کرتا ہوں. ایک طریقہ تھا بزنس پاکستان کرنے کا، کرپٹ تھا، کرپٹ نہیں تھا، اور بہت لوگ ہمیں منسٹری میں بھی آ کے کہتے کہ میڈم چلو ہمیں پتہ تھا کہ جی فلانے پٹواری کو پیسے دینے، فلانے ٹھیکیدار کو دینے، ہمیں پتہ تھا کہ چور کون ہے، چور کی جیب میں پیسے بھرو کام ہو جانا ہے. کہتے ہیں اب مصیبت یہ کہ وہ ڈرتے ہیں چوری سے سب، کیونکہ نیب نہ پکڑ لے، ہمارے کام پھر بھی رک جاتے ہیں، ہمارے کام نہیں ہوتے. اگر آپ اس قسم کی انسرٹنٹی کی بات کریں تو یہ بالکل صحیح ہے کہ اب بزنس ایز یوزول نہیں ہو رہا اس پاکستان میں. چھوٹے چھوٹے طبقوں میں ہو رہا ہے، چھوٹی چوریاں ابھی بھی ہو رہی ہوں گی، لیکن لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور ڈرنا چاہیے بھی. یہ وہ ملک نہیں ہونا مشہور اس کے لیے چاہیے کہ جی آپ ادھر جائیں 20 ملین دے کر اپنا آدھا ہاتھ وہاں چھوڑ کے آئیں. اس ملک کی ریپوٹیشن ہمیں صاف کرنی ہے، ٹھیک؟ اگر اس سے انسرٹنٹی کاز ہو رہی ہے، یہ ہوگی، اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے، پہلی بات. دوسرا، آپ نے ڈالر کی بات کی، دیکھیں آج سے تقریباً 10 دن پہلے ڈالر 146 پہ آ گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے. اس پہ کسی نے ڈھنڈورے نہیں پیٹا کہ جی سے پاکستان کی معیشت اچھی ہو گئی. نہیں، میں ان جنرل کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں نہیں، بٹ اس سے معیشت ٹھیک تو نہیں ہوئی نا ڈالر کے نیچے. اسی طرح میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ڈالر کے اوپر ان سے آپ کی معیشت برباد نہیں ہونے لگی ہے. یہ فلکچویشنز ہوتی رہے گی، جس طرح آپ نے بولے جب تک ایک فل اسٹیبلٹی نہیں آئی. اب ہم اسٹیبلائزیشن پروگرام میں آ چکے ہیں، اسٹیبلٹی آئے گی. اور جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیبلٹی، دیکھیے تو آپ کو کنزیومر ہے پاکستانی جو غربت اور انفلیشن کی ہم بات کرتے ہیں. ایک آپ کا بزنس پرسن ہے جو بہت ایک لوکل ہے، ایک انٹرنیشنل جو ہے انویسٹ کرنا چاہتا ہے، معیشت کرنا چاہتا ہے، اور ان کو اسٹیبل ریٹرنز چاہیے. اب آپ کو ایک بات بتا دوں، میں 2-3 شوز میں کہی ہے، پاکستان کچھ واحد ممالک میں سے ہے جس کو کہتے تو ایمرجنگ مارکیٹ ہے، بٹ یہ ہے فرنٹیئر مارکیٹ. یعنی کہ ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے 15% تک مارجن لے جاتے ہیں، فرنٹیئر مارکیٹ سے آپ 30% تک مارجن لے کے جا سکتے ہیں. اور پاکستان میں ہوتا رہا ہے. اب ہوگا یہ کہ جیسے جیسے، اور ہم نے خود بائی دا وے یہ بھی بات کرتے بادشاہ صاحب، ہم نے اکانومی شرنک کیوں کی کہ آپ کا جو ڈیفیسٹ تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ، وہ انسسٹینیبل ہو گیا تھا. 45 بلین کی امپورٹ اور 20 بلین کے ایکسپورٹ، آپ نے تو ہم نے اس کو شرنک کیا، ہم نے امپورٹس کم کی. ہم خود وہ آگ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایکسپورٹ بڑھے گا، امپورٹ کو شرنک کرنا تھا. لیکن جب تک آپ کا ایکسپورٹ بیس نہیں فریغا، تو وہی آپ کو دیکھیں ڈالر کی بات، ڈالر پہ دوبارہ آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے ڈالر کو مہنگا کر دیا، روپے کو اپنی اصل پرائس پہ لے کے آ رہے تو ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھی؟ بالکل یہ صحیح آبجیکشن ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے 5-10 موٹی موٹی باتیں تھیں. میں صرف ایک بات کروں گی کہ اس ملک میں 12 سال سے انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے. انڈسٹری کیسے گرو کرے گی؟ ایسے گرو کرے گی کہ جی مجھے ایک پرمٹ مل گیا، میں کزن ہوں، میں مامی ہوں، میں چاچی ہوں. ایسے نہیں ہوتی ہے معیشت دنیا میں. یہ میں نے کل بھی ایگزامپل دی ویتنام کی، وہ ایک LDC بھی تھا، لیسٹ ڈیولپ کنٹری تھا، وار ٹون بھی تھا، امریکہ نے ان پہ بمباری کی تھی. 15 سال میں ہماری معیشت، ہماری ایکسپورٹس 45% بڑھی ہیں، ان کی 647% بڑھی ہیں. So you are saying we're in the right direction. We are in the right direction, but it will take time. I can guarantee you it will take time.